سال تک ان کی جماعت سے نماز کبھی چھوٹی نہیں. اتنا ہی نہیں، ایک بھی نماز جماعت سے انہوں نے ترک نہیں کیا 30 سال تک. صرف جماعت نہیں، تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی تھی. تکبیر اولا کس کو کہتے ہیں؟ امام جو سب سے پہلی تکبیر باندھ رہا ہے اس وقت وہ حاضر تھے. وہ تکبیر بھی ان کی 30 سال میں کبھی چھوٹی نہیں تھی. جماعت سے نماز تو ہو سکتی ہے، پہلی رکعت چھوٹ گئی ہے دوسری میں گئے تب بھی اس کو کہیں گے جماعت سے نماز ہو گئی. لیکن جس بزرگ کی بات میں کر رہا ہوں 30 سال تک ان کی پہلی تکبیر بھی امام کے ساتھ چھوٹی نہیں تھی. لیکن ایک بار ایسا ہوا مغرب کی نماز میں آئے تو امام صاحب رکعت باندھ لیے تھے. السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ تو امید ہے آپ لوگ ضرور اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. تو آپ سبھی کے سامنے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آ چکا ہوں. تو اس ویڈیو میں ہم سبھی لوگ دیکھیں گے مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان، اور ان کا بیان بہت خاص ہوتا ہے اور ان کے چاہنے والے دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں. تو ان کا بیان ہم سبھی لوگ سنیں گے آپس میں مل کر. تو اس سے پہلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو آپ سبھی لوگ اس چینل پہ نئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے آپ لوگ لائک کریے اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کریے. اور اس کے بعد اگر یہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آیا اور بہت اچھا لگا اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو اسے زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریے گا، کیونکہ ایسا ویڈیو ہر انسان نہیں دکھاتا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا بیان ہے، یہ ایک ایسا ویڈیو ہے جو بہت سارے لوگ نہیں دکھا پاتے، بہت سارے لوگ دیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شارٹس ویڈیو، جو گندی گندی گانے اور ویڈیو جس میں ہنسی ہے، جس میں گناہ ہے، وہ سب لوگ دیکھتے ہیں آج کل. تو میں سب کے خلاف ہوں اور میں وہ ہرگز نہیں وہ سب ویڈیو نہیں اپلوڈ کرتا ہوں، نہیں ویسا دیکھتا ہوں ویڈیو، اور انشاءاللہ کبھی نہیں دیکھوں گا. تو میں اس طرح کا ویڈیو اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ میرا اور کوئی چیز پر دھیان نہ جائے، میں اور چیز کو نہیں دیکھ پاؤں اور اس سے میں بچا رہا ہوں. تو میں اس لیے یہ ویڈیو لایا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بھی جو اگر شارٹس دیکھ رہے ہیں اس میں ایسا ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس سے گناہ ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے میں لایا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس سے سیکھیے کہ یہ کیا بیان دے رہے ہیں اور کیا یہ دنیا دار اور آخرت کے بارے میں یہ بیان دے رہے ہیں. اور ہمارے آقا جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں اور ان کے صحابہ کرام کی سیرت بیان کرتے ہیں، وہ کس طرح تھے اور ہم لوگ کا ماحول آج کس طرح کا ہو چکا ہے. تو بنا دیری کے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں. تو وہ ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھیے اور اسے زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریے گا. اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے بندہ آتا ہے تو یہاں زیادہ سے زیادہ فوکس اس بات پہ کریں کہ ہم لوگوں کو اللہ سے کیسے قریب کر سکتے ہیں، اس بات پر فوکس ہو. آج میں گفتگو شروع کرتا ہوں. یہ مقدس رات ہے. اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے. سب سے زیادہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور پھر یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر سے روایت ہے، فلم یورا یوم اکثر عتقا من النار من یوم عرفہ. عرفہ کے دن سے زیادہ جہنم سے آزاد ہونے والے دن کو میں نے دیکھا نہیں. حضور فرماتے ہیں اس سے زیادہ کوئی دن میں نے دیکھا نہیں جس میں عرفہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہو. آج ہم لوگ جس مقدس رات میں بیٹھے ہیں سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاؤ. اللہ کا کرم ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے اللہ نے اٹھا کر تمہیں اپنے گھر میں بٹھایا. ہو سکتا ہے عید کی تیاریوں میں مارکیٹ میں لوگ گھوم رہے ہو، بازاروں میں لوگ اپنا وقت گزار رہے ہیں، بکرا منڈی پوری سجی ہوگی صبح تک کے لیے، خریدنا ہو نہ ہو لوگ وہاں پر میلہ لگائے ہوئے ہوں. آج کی رات بہت سارے لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن فضل ہے اس رب ذوالجلال کا. بازاروں سے اٹھا کر، دنیا کی سڑکوں سے اٹھا کر، نکڑوں اور چوک سے اٹھا کر مولا نے اپنے گھر میں بٹھایا اور اس کے ذکر کے لیے بٹھایا. سب سے پہلے تم اپنی اس حیثیت کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ جو فضل فرمایا کتنا بڑا فضل ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، معمول سب کا بھی ہوتا ہے، ہمارا بھی ہوتا ہے، دن میں جس سے ملاقات کرنی ہے سب سے ملاقات کر لیتا ہے، لیکن رات میں گھر جانے کے بعد کہاں کوئی جلدی ملاقات کرتا ہے. لیکن دنیا کا ایک دستور ہے، اگر کوئی زیادہ اسپیشل ہوا، کوئی اور زیادہ خاص ہوا تو رات میں بھی اس سے ملاقات کر لیتے ہیں. اس کے لیے بلا تشبیہ و بلا تمثیل رات کے وقت جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مسجد میں بلاتا ہے تو یہ اسپیشل ملاقات ہوتی ہے، اس کے ساتھ خصوصی فضل ہوتا ہے. ورنہ ہم جس شہر میں ہیں یہاں مسجدیں رات کو کھلتی ہیں، عشاء میں ہی لوگ زیادہ نہیں ہوتے، مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. اور یہ شہر تو مشہور ہے اس بات کے لیے کہ یہاں کا دن شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد. لوگ جو ہے راتوں کو اپنا دن مناتے ہیں، عیش و عشرت کا مشہور شہر ہے. لیکن اس شہر میں
رات کے وقت رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر فضل فرما احسان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخری سانس تک اس کا ذکر ہماری زبانوں پر جاری رکھے. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں خالص اس کے لیے، بغیر کسی کے دکھاوے کے. جو میری بات چل رہی تھی اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں. فارمیلٹیز سے نکلو، دکھاوے سے نکلو، رسم و رواج سے نکلو. ایک بزرگ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں 30 سال تک، توجہ دینا میری اس بات پر، 30 سال تک ان کی جماعت سے نماز کبھی چھوٹی نہیں. اتنا ہی نہیں، ایک بھی نماز جماعت سے انہوں نے ترک نہیں کیا 30 سال تک. صرف جماعت نہیں، تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی تھی. تکبیر اولا کس کو کہتے ہیں؟ امام جو سب سے پہلی تکبیر باندھ رہا ہے اس وقت وہ حاضر تھے، وہ تکبیر بھی ان کی 30 سال میں کبھی چھوٹی نہیں تھی. جماعت سے نماز تو ہو سکتی ہے، پہلی رکعت چھوٹ گئی ہے دوسری میں کہیں تب بھی اس کو کہیں گے جماعت سے نماز ہو گئی. لیکن جس بزرگ کی بات میں کر رہا ہوں 30 سال تک ان کی پہلی تکبیر بھی امام کے ساتھ چھوٹی نہیں تھی. لیکن ایک بار ایسا ہوا، مغرب کی نماز میں آئے تو امام صاحب رکعت باندھ لیے تھے اور ان کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، تھوڑی سی تاخیر میں آئے. 30 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، پہلی بار ایسا ہوا، رکعت نہیں چھوٹی پوری، بس پہلی تکبیر چھوٹی، امام کی قرات شروع ہو گئی تھی، ان کو تیسری صف میں جگہ ملی. وہ واپس چلے گئے، گھر چلے آئے، گھر میں آ کر نماز ادا کر. کیوں؟ پھر عشاء میں نہیں آیا، عشاء میں نہیں آئے یا مغرب میں جو واپس چلے گئے. تو دوسرے دن بہت بڑی خبر ہے یہ کسی کے لیے جو 30 سال کا پابند و نماز ہے، وہ آج کہاں گیا؟ یہ سب کے لیے خبر بن جاتی ہے، نیوز بن جاتی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اس زمانے میں ایک اور بڑے بزرگ تھے، ان کو خبر ملی کہ وہ تو کل مغرب میں آ کر کے واپس چلے گئے، عشاء میں آئے بھی نہیں. تو کہے کہ وہ خود چل کر کے آئے ان کے گھر پر. کہا کیا ہے، ہوا کیا ہے آپ کو؟ سنا کہ آپ مغرب میں آئے بھی تھے اور واپس چلے گئے اور پھر عشاء میں نہیں آ پائے. انہوں نے کہا بات اتنی تھی، 30 سال سے میں نے نمازوں کی پابندی کی، تکبیر اولا بھی میری فوت نہیں ہوئی. مغرب میں جب گیا تو امام تکبیر باندھ چکے تھے، قرات شروع ہو گئی تھی، مجھے تیسری صف میں جگہ ملی، میں واپس آیا. کہا کیوں؟ کہا سارے لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ 30 سال سے جس کی کبھی پہلی تکبیر نہیں چھوٹی وہ ہاتھ پیچھے رہ گیا. مجھے شرمندگی ہوئی، مجھے شرم آنے لگ گئی، اس لیے میں واپس آ گیا. پھر عشاء میں کہا لوگ کیا بولتے کہ اتنے سالوں تک جو پابندی کیا وہ ایسا کیسے پیچھے ہو گیا؟ تو اس بزرگ نے کہا یہ تو پورے 30 سال کی نمازیں واپس قضا کر، اس لیے کہ تو 30 سال تک لوگوں کے لیے نماز پڑھتا رہا. لوگ کیا کہیں گے اس لیے نماز پڑھتا رہا. ان کو انہوں نے کہا کہ جا تو واپس 30 سال کی نماز قضا کر لے. تو ایک بھی تکبیر اولا چھوٹے بغیر جو پابندی کر رہا تھا. بہت روئے، بہت روئے. کہا کہ یہ تمہارے دل میں خیال کیسے آیا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ میرے عزیزو، اسی کو کہتے ہیں 30 سال تک بھی اگر ایسی پابندی کرو گے کہ لوگوں کا اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کی نظر میں، تو اس کو کہتے ہیں فارمیلٹی. تم نے اخلاص کے ساتھ نہیں کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے ناپسند چیز ہے، سب سے ناپسند چیز ہے. اور اس کو قرآن نے کہا ہے یہ منافقین کی عادت ہے، منافقین کی عادت. یراؤون الناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچائے، ان تمام چیزوں سے بچائے. ہاں اس میں فرق آپ کو بتاؤں گا، عبادتوں میں کسی کو کوئی دکھانا نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے. یہ تو صرف ایک نماز کی مثال میں نے بتائی، دوسری بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. فرمایا گیا کہ قیامت کے دن 3 لوگ سب سے پہلے جو حساب میں لائے جائیں گے، سب سے پہلے ایک شہید ہوگا، ایک قاری قرآن ہوگا اور ایک مالدار آدمی، جن کا سب سے پہلے قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے. وہ سب سے پہلے حساب لوگوں کا ہوگا. تو رب تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قاری قرآن کو بلائے، اچھی آواز والے ہیں جن کو اللہ نے آواز دی ہے، نعت پڑھنے والے بھی ہو سکتا ہے، بلائے گا. رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے بہت اچھی آواز دی تھی، تو بتا کیا کیا اس نے. رب تبارک و تعالیٰ اے اللہ میں تو تیرا کلام لوگوں کو سناتا تھا میٹھی آواز میں، اور لوگ مد بھری آواز کو سن کر مست ہو جاتے تھے. تیرا کلام میں نے زندگی بھر پڑھا ہے. اور وہ قاری صحیح جواب دے رہا ہے، اس نے زندگی بھر قرآن ہی لوگوں کو سنایا. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تیرے دل میں یہ نیت نہیں تھی کہ لوگ تیری آواز کو داد دیں گے، تعریف کریں گے، لوگ تیری واہ واہی کریں گے؟ ہاں. رب تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کے لیے تو یہ تلاوت کرتا تھا، قرات کرتا تھا، وہ میں نے دنیا میں تجھے دلا دیا، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں، حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ. یہ حدیث پاک میں ہے. دوسرا مالدار جو بہت خیرات کرتا تھا، لوگوں کو بہت دیتا تھا. رب تعالیٰ اس کو فرمایا کہ بتا میں نے تجھے مال بہت دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے سخاوت کے دریا کھول دیے تھے، جو آتا تھا جس طرح آتا تھا میں نے سب کو دیا ہے، تو نے دیا مال اور میں نے خیرات سب کیا ہے. رب تعالیٰ فرماتا کیا تو اس لیے نہیں خیرات کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا دیالو کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا سخی کہیں؟ ہاں اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ اس کی سخاوت کی تعریف کریں. اللہ فرماتا ہے جو تو دنیا میں چاہتا تھا لوگوں کی تعریف، وہ میں نے تجھے دنیا میں کروا دی. لوگوں میں تیرا بہت نام ہے کہ تو بہت بڑا دھنی تھا، غنی سخی تھا، لوگوں نے بہت تعریف کی ہے. یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں، اس کے لیے بھی حکم ہوتا ہے جہنم میں لے جاؤ. تیسرا شہید ہے، اس کو رب تعالیٰ فرماتا ہے بتا میں نے تجھے جوانی دی، طاقت دی، تو نے اس کا استعمال کہاں کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ میں نے تیری دی ہوئی طاقت اور جوانی کو جہاد میں استعمال کیا، میں جنگیں لڑی اور تیرے نام پر میں قربان ہو گیا، میں نے اپنی جان قربان کر دی. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو یہ نہیں سوچتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں اس لیے لڑتا تھا؟
لوگ تیرے طاقت کے جوہر مان لیں اس لیے لڑتا تھا، تو اس کے دل میں یہ نیت تھی. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں نے تیری دنیا میں بہت تعریف کی، تیرے بہادری کی، تو جا تجھے جو کچھ بھی دنیا سے چاہیے تھا وہ میں نے دلا دیا، اب یہاں سوائے جہنم کے کچھ نہیں. قاری قرآن جہنم میں جا رہا ہے، سخی مالدار جہنم میں جا رہا ہے، شہید جہنم میں جا رہا ہے. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے جو یہاں کام کیے تھے وہ دکھاوے کے لیے کیے تھے، اخلاص نہیں تھا. یہ کتنی بڑی چیز ہے. آپ تو شہید تک بھی نہیں پہنچے، سخی تک بھی نہیں پہنچے، اور قاری قرآن تک بھی نہیں پہنچے. وہ بہت بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے اندر دکھاوا آیا تو نکل گئے جہنم کی طرف. اسی لیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی یہ بات ملتی ہے، ایک جنگ کے دوران آپ نے ایک ظالم کو، ایک دشمن کو لٹا دیا اور اس کے سینے پہ پیر رکھ کر کے کھڑے ہو گئے. اس کو قتل کرنے ہی والے تھے، اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا. حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ اس کو چھوڑ دو. وہ ڈر گیا کہ اب قتل کے قریب تھا. ایسے حالت میں تو غصہ ڈبل ہونا چاہیے. جب آدمی ہمارے کنٹرول میں آ گیا ہو اور وہ بدتمیزی کرے تو غصہ ڈبل ہونا چاہیے. ایک مارنے والا تھا، اب 4 مارے، اور اس کو قتل کرنے والا تھا، بری طرح سے قتل کرو. لیکن حضرت علی کھڑے ہو گئے. اس نے پوچھا کہ دنیا میں تو ایسے وقت میں تو جو غالب آدمی ہے اس کا غصہ ڈبل ہو جاتا ہے، تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا میں تو تجھے مار رہا تھا وہ خالص اللہ کے لیے. اللہ کا دشمن تو اللہ کی دشمنی میں میرے سامنے آیا تھا تو میں تجھے مار رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا اب میں قتل کرتا تو کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس تھوک کا بدلہ لینے کے لیے تجھے قتل کیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا. میرا نفس نہ آ جائے اس کے اندر، میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتا. میرے عزیزوں، بہت سارے اعمال ہیں جن کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بہت کچھ ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے. بہت سارے لوگ اپنے ظاہر کو دیکھیں، کبھی بھی آپ یہ تصور نہ کریں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق کون ہوتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، توجہ. آپ سے پوچھا گیا، جواب کیسا دیتے ہیں؟ حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں جس کو دنیا پاگل کہے اور وہ اپنے محبوب کی محبت میں مگن رہے. دنیا اس کو پاگل کہتی ہے اور وہ اپنے نبی کی محبت میں مگن ہے، اس کو یہ فرق نہیں پڑتا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. وہ عاشق ہوتا ہے، اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میری شکل پہ کیا کہہ رہے ہیں. عزیزان اکرام وقار، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہماری نیت سے ہمارے اعمال خراب ہو سکتے ہیں، ہماری نیت سے ہمارے اعمال بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں. اس چیز کا ہمیشہ خیال. اسی لیے میں نے کہا شروع میں یہ بات رکھی، فارمیلٹی سے نکل کر کے آ جاؤ. بہت ساری چیزیں اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کے ان ایام کو رکھو. امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں مفتی سلمان انجلی صاحب کا بیان. تو یہ ویڈیو میں بہت اہم لایا ہوں آپ سبھی کے لیے اور انشاءاللہ لاتا رہوں گا. اور اس ویڈیو میں ہم سبھی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم سبھی کے لیے کس طرح یہ نصیحت کا بیان کرتے ہیں. ہم سبھی کے زندگی کے حالات کے اوپر ہم سبھی کے زندگی کس طرح گزرنا چاہیے، ہم سبھی کے ایمان کے لیے یہ بیان دیتے ہیں. اور ہم سبھی کو کس طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی کس طرح طریقہ ہے وہ بتاتے ہیں ہم سبھی کو. تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا اور اس سے آپ سبھی کو بہت ایسی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوگی جو آپ سبھی کو پہلے سے پتہ نہیں تھا. تو اس طرح کا اگر آپ سبھی کو ویڈیو پسند آتا ہے، اچھا لگتا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ آپ لوگ شیئر کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ہی فائدہ ہے. کیونکہ یہ کسی گندے ویڈیو یا کامیڈی فلم یا ایسا ویڈیو نہیں ہے جس سے انسان مسلمان کو گناہ ملے. تو یہ اس طرح کا ویڈیو ہے جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں، ان کے کس طرح زندگی گزرتا تھا اسی کے بارے میں یہ سب بیان ہے. تو اس سے نیکیاں ملتی ہیں. میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح ہم سبھی کو سکھایا جاتا ہے، تقریر ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک تقریر ہے. تو اس سے بھی ہم سبھی کو علم حاصل ہوتا ہے. تو اس سے کوئی گناہ نہیں بلکہ نیکیاں ملتی ہے. تو اسے آپ لوگ جتنے زیادہ دوستوں کے پاس شیئر کریں گے، دکھائیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. کیونکہ اس سے کوئی ہنسی مذاق یا کھیل کرنے والی بات یہ نہیں بتاتے ہیں، اور وہ بات بتاتے ہیں جو ہم سبھی کے زندگی میں آنے والی رہتی ہے، یعنی کہ ہم سبھی کو زندگی میں کام آنے والی رہتی ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.